अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये तलस्म, आज का ये हिसार आमिलीन हज़रात के लिए है जो अमलियात करते हो, जो अमलियात करना चाहते हो, जो अमलियात सीखना चाहते हो, या वो बहन भाई जो अमलियात कर रहे हो, जिसके पास लोग आते हों, वो खल्क़ खुदा का खिदमत कर रहा हो। दोस्तों, हिसार क्यों ज़रूरी होता है? हिसार पर मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, 15 से 20 वीडियो मैंने बनाए हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद जब आप लोग तावीज़ के सेक्शन में जाओगे तलस्मात क़दीमी चैनल में, तो उसमें मैंने 15 से 20 वीडियो रखे हैं जो कि हिसार के बारे में हैं और अमलियात के मालूमात के बारे में हैं। इसी तरह ये तलस्म काला जादू ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, काला जादू के तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, काला जादू वापस पलटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो शख्स जो आप पर बार बार जादू करता हो, वो जादूगर, वो आमिल जो आप पर बार बार बंदिशें लगाता हो, काला जादू, सिफली जादू या मंतर के ज़रिए जिन्नात, खबीस, लईन व मलून मखलूक को मुसल्लत कर देता हो, उसका किया गया जादू वापस उस पर पलटाने के लिए और उसको बिस्तर मर्ग पर लिटाने के लिए आज का ये तलस्म बनाया गया है। ये तलस्म घर को भी हिसार करता है, दुकान को भी हिसार कर देता है, कारखाना और फैक्ट्री को भी हिसार कर देता है। नज़र बद की वजह से अगर आपके दुकान पर बार बार बंदिश लगती हो, कारखाने और फैक्ट्री पर बार बार बंदिश लगती हो, और इसी तरह अगर जादू की वजह से आपके दुकान पर बंदिश लगती हो, घर में लड़ाई झगड़े हो, फूट व फसाद हो, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े हो, या आपको जिस्मानी अमराज में मुब्तला किया गया हो, आप पर जिन्नात मुसल्लत किए गए हों, वो जिन्नात चाहे हाज़री देते हो या जिस्मानी तकालीफ़ और ऐज़ा रसानी करते हो, तो उस तकलीफ़ को ख़त्म किया जाता है। दोस्तों, अमलियात में हिसार क्यों ज़रूरी होता है? ये हिसार भी होता है जो आपका हिसार करता है, और इसी तरह ये इजाज़त का, परमिशन का भी काम करता है। बग़ैर हिसार के जो शख्स अमलियात करता है, बग़ैर इजाज़त के जो शख्स अमलियात करता है, उसको अगर 1 रुपये का फ़ायदा मिले तो 1 लाख रुपये का नुकसान ज़रूर मिलता है, क्योंकि ये गायब की जंग होती है, ये जिन्नात की जंग होती है, जिन्नात के घर की लड़ाई होती है, इसी तरह ये आग के साथ लड़ाई होती है। जब आप अमलियात करते हो, लोगों का खिदमत करते हो, तो शयातीन और जिन्नात आपको कभी भी कामयाब नहीं होने नहीं देते। वो आपके लिए तरह तरह के मसले और मसाइल क्रिएट करते हैं। अगर आप अमलियात में कमज़ोर हो तो यहाँ तक कि वो आपको जान से भी मार देते हैं और मफलूज भी कर देते हैं और बड़े से बड़े बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं। आपने बड़े से बड़े आमिल देखे होंगे जिसकी नज़र ख़त्म हो जाती है, आंखों की बीनाई ख़त्म हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाते हैं, जल्द ही वो बड़े बड़े बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, शुगर में मुब्तला हो जाते हैं, इसी तरह बवासीर में, कैंसर के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसको पता नहीं होता कि हम किस सिमत जा रहे हैं, उसका अमल मजबूत नहीं होता। इसी तरह बहुत से ऐसे बहन भाई मैंने देखे हैं जो तलस्मात क़दीमी चैनल की ही कापियाँ उठाकर अपने तलस्मात में लगाते हैं और नाम उसको अमलियात का देते हैं। अब अगर एक शख्स आमिल हो तो उसको कापियाँ करने की बिल्कुल और कतई ज़रूरत नहीं होता, और अगर एक शख्स आमिल ना हो, आप जितने भी कापियाँ करोगे, ये जिन्नात, ये शयातीन, ये मोकिलिन आपको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। ये बात याद रखिएगा और ये बात लिख के अपने पास रखिएगा। आज नहीं तो कल यहाँ पर ऐसा अटैक करेंगे कि आप याद रखोगे, क्योंकि जिन्नात और शयातीन का ये काम होता है बुराई फैलाना, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े पैदा करना, माली तंग दस्तियाँ पैदा करना, वसवसे पैदा करना, बीमारियाँ पैदा करना। तो जब आप उसके मुखालिफ काम करोगे, उसके ख़िलाफ़ काम करोगे, तो वो आपको किसी सूरत बर्दाश्त भी नहीं करते और वो आपको किसी सूरत छोड़ते भी नहीं। उस वक्त तक वो सबसे पहले आपके बच्चों पर वार करेंगे
اس کے بعد آپ کے عملیات کا جو عمل ہوگا اس پر وار کریں گے، اسے کمزور کر دیں گے، کیونکہ جب آپ کا عملیات کمزور ہوگا تو اسی طرح وہ آپ پر جلدی حملہ ور ہو جائیں گے۔ جب آپ کا عملیات کمزور ہوگا یا تو وہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بعد وہ آپ پر جسمانی حملہ ور ہو جائیں گے، اور جب جسمانی حملہ کرتے ہیں وہ اتنے شدت سے حملہ کر دیتے ہیں، اتنے شدت سے حملہ کرتے ہیں کہ وہ عاملین کو سنبھلنے بھی نہیں دیتے۔ دوستو، حصار کیوں ضروری ہوتا ہے؟ حصار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اجازت مل جاتی ہے، جو ورد آپ کرتے ہو اسی کا آپ کو اجازت مل جاتی ہے، پھر اس ورد کے تحت آپ کو چلایا جاتا ہے۔ اور جب بھی حصار لینی ہو، جب بھی اجازت لینا ہو، ایک کامل استاد سے لیجیے گا۔ ہر شخص عامل نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس میں نقصان دوسروں کا نہیں، اس میں نقصان کسی عامل کا نہیں، نقصان صرف اور صرف آپ کا ہے اور آپ کے گھر کا ہے۔ عملیات سیکھنے کے لیے آپ کو ایک ملک سے اگر دوسرے ملک بھی جانا پڑے تو آپ جا سکتے ہو اور عملیات سیکھ سکتے ہو، لیکن اگر آپ کے شہر میں آپ کو کہیں بھی عامل نظر آئے تو آپ نے عملیات میں کبھی بھی کسی صورت ہاتھ نہیں ڈالنا، کیونکہ وہ وبال جان بن جاتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، حصار کے ساتھ عملیات کیجیے گا، حصار کے بغیر عملیات بالکل مت کیجیے گا۔ اسی طرح بہت سے دوست بہن بھائی جن کے لیے ہم نے حصار بنائے ہیں، جن کو اجازت دی ہے، عملیات کرتے تھے وہ طرح طرح کے رجتوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتے تھے، تو جس شخص کو ہم نے حصار دی، جس شخص کو اجازت دی، الحمدللہ آج وہ بیٹھے ہیں اپنے علاقوں میں، خلق خدا کا خدمت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ حصار حاصل کرنی ہے، اجازت پرمیشن حاصل کرنی ہے، پھر اس حصار کے تھرو آپ کو چلایا جاتا ہے، آپ کو ذکر و اذکار اور ورد دیا جاتا ہے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو مکمل کرنی ہے، کمپلیٹ کر دینا ہے۔ بغیر کمپلیٹ کیے آپ نے کام پر نہیں بیٹھنا۔ اگر آپ بیٹھو گے تو اس میں آپ کے لیے ذلت اور رسوائی بھی ہوگی اور مار بھی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ ایک دو دن کام کرو گے، لوگوں کو لوٹو گے، لوگوں سے پیسے لو گے، بدوائے دیں گے لوگ آپ کو، جس کے بعد جنات بھی حملہ آور ہوں گے اور وہ آپ کو تباہ و برباد بھی کر دیں گے۔ آپ نے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ اگر ایک بندے کا 100 روپے کا کام ہو، آپ اسے 10,000 لے لو، کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کا کام ہونا چاہیے۔ جب لوگوں کا کام ہوگا اور لوگ آپ سے خوش ہوں گے تو لوگ آپ کی طرف آئیں گے، رجوع کریں گے، آپ کی تسخیر کا سسٹم بھی کھل جائے گا۔ تو جب آپ کا کام کمزور ہوگا آپ کا کام چلے گا نہیں، بلکہ آپ کے لیے مسئلے و مسائل پیدا کرتے رہیں گے یہ جنات اور شیاطین۔ تو دوستوں، اس طلسم کی جس دوست جس بہن بھائی کو ضرورت ہو وہ کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ گارنٹیڈ ہوتے ہیں، زکوٰۃ کبیر اکبر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آپ کے نام کا اور آپ کے والدہ کا جو تعداد ہوتا ہے اس کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس میں پیلی لکھائی کی گئی ہے یلو انک سے، یہ اوریجنل کستوری مشک جسے کہتے ہیں، وہ امبر اور اسی طرح زعفران اور جس میں گولڈ جو سونے کے اس میں شیٹ ہوتے ہیں وہ بھی ڈالا جاتا ہے۔ ایک سیاہی بناتے ہیں ہم جو کہ اوریجنل ہوتی ہیں، اس سے ہم یہ لکھائی کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ گارنٹیڈ کہ جب ہم اس کو یہاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں وہاں اس کا رزلٹ آ جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر کسی بھی دوست کسی بہن بھائی کو حصار کی ضرورت ہو اور وہ عملیات کرنا چاہتے ہو یا عملیات کر رہے ہو، اس کو حصار کی ضرورت ہو، وہ کسی بھی ٹائم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس حصار کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہیں بھی بیٹھ کر عملیات کر سکتے ہیں۔ حصار کے 2 عدد ہوتے ہیں، ایک عامل کے لیے بنایا جاتا ہے، عامل کو حصار کرنے کے لیے، اجازت پرمیشن دینے کے لیے، اور جو دوسرا حصار ہوتا ہے وہ عامل کے فیملی کے لیے، اس کے گھر کے لیے، تاکہ خدا نخواستہ کل کو کوئی جنات، شیاطین، موکلین یا لعین و ملعون مخلوق اس کے گھر والوں پر اٹیک نہ کرے۔ دوستوں، اس طلسم کو جس دوست بہن بھائی نے حاصل کرنا ہو وہ رابطہ کر سکتے ہیں، وہ چاہے دکان کے لیے ہو، کارخانہ ہو، فیکٹری یا دکان کے لیے ہو، یا کسی بھی طرح کام لینے کے لیے ہو۔ اسی طرح کسی دوست بہن بھائی کو اگر عملیات کی USB کی ضرورت ہو اور وہ چاہتے ہوں کہ عملیات کے USB سے وہ استفادہ حاصل کر سکے تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ عملیات کی USB میں 5000 مختلف زبانوں کی کتابیں رکھی گئی ہیں، جو کہ 100 سال سے لے کے 200 سال تک قدیمی کتابیں ہیں، جس میں کچھ کتابیں ہندی زبان کے بھی ہیں، جس میں کوکا پنڈت کتاب کے بھی کچھ حصے پڑھے ہیں، بنگال کی جو کتابیں ہیں وہ بھی کچھ پڑھے ہوئے، زیادہ تر عربک، فارسی اور ترکش زبان کی کتابیں ہیں، جو کہ طلسمات
اور علم رمل، علم عدد، علم ابجد، چلہ کشی اور مختلف طرح کی کتابیں اس میں رکھی گئی ہیں۔ تو پیارے دوستوں، اگر کسی دوست بہن بھائی کو عملیات کی USB کی ضرورت ہو تو وہ ابھی کے ابھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور خاص کر وہ دوست، وہ بہن بھائی جو لائیو کام کروانا چاہتے ہو، جو آن لائن کام کروانا چاہتے ہو، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، جمعے کے دن انشاءاللہ میں ایک طلسم شیئر کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے لیے، جو کہ ووڈو ڈول جسے کہتے ہیں، پتلے پر جو کالا جادو کیا جاتا ہے، اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جمعے کے دن شیئر کرنے والا ہوں۔ وہ ایسا طلسم ہوگا جس سے آپ اپنا کالا جادو بھی ختم کر سکتے ہو، اس جادو کو واپس پلٹا بھی سکتے ہو، اور میں نے جس شخص کے لیے بنایا ہے وہ بھی جادوگر ہے، تو وہ جادوگر ہے، اسی کے لیے میں نے بنایا ہے، کیونکہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اس میں جائز اور ناجائز نہیں دیکھتا۔ وہ ہماری عملیات، ہماری طلسمات کی جو کاپیاں ہوتی ہے اسے اٹھا کر لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں جائز اور ناجائز کی جو پہچان ہوتی ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ حالانکہ طلسمات قدیمی چینل میں ایسے کوئی بھی طلسم یا علم یا تعویذ نہیں رکھا گیا ہے جو ناجائز استعمال کرنے کے لیے ہو۔ پیارے دوستوں، رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے ضرور شامل ہو جائے گا، اور پہلے ہی دن اس کا استخارہ انشاءاللہ آپ پر ظاہر ہو جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ آج عاشورہ کا دن ہے، آج کے دن بھی میں ہاسپٹل گیا تھا ایک دوست کی عیادت کے لیے، میں نے اس کے لیے بہت دعائیں کی۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، خاص کر میرے وہ فیملی ممبر جو طلسمات قدیمی چینل سے اٹیچ رہتے ہیں، ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس دوست کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بہن بھائیوں کو بہترین سے بہترین شفا دے جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہیں، جو مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔